اپنے غلاماں نو اپنے چاہن والیاں نو اعلان فرما دیو کہ اگر اس کائنات دے اندر تہان ایمان ملیا تے میں مصطفیٰ دا صدقہ ملیا، اگر تہانو رزق ملیا ہے تے میرے صدقے ملیا ہے، اگر تہانو قرآن ملیا ہے تے میرے صدقے ملیا ہے۔ توجہ ہے تے سارے آنکھو سبحان اللہ۔ بس تسی بولو گے تو انشاءاللہ میں بولاں گا، میں انشاءاللہ پورے پھیپڑے دی طاقت لا کے میں اپنی ڈیوٹی پوری کرا گا تے تسی بھی میرا ساتھ ضرور دینا۔ توجہ چاہنا اللہ فرماندا ہے محبوب اپنے غلاماں نو اعلان فرما دیو کہ اگر تانوں ایمان ملیا تے میرے صدقے، قرآن ملیا تے میرے صدقے، رزق ملیا تے میرے صدقے، اے جہان ملیا تے میرے صدقے، اگر عرشاں دا رحمان ملیا تے میرے صدقے۔ لیکن حضور فرماندے ہیں کہ لا اسالکم، ان ساریاں چیزاں دے اجر دے اندر، رسپانس دے اندر، معاوضے دے اندر میں تواڈے کولوں کچھ طلب نہیں کرتا، ہاں الا المودۃ فی القربى، فرمایا کہ اگر تسی مین کچھ دینا چاہتے ہو تے جڑے میرے قریبی نے انہاں نال پیار کر رہا جے جملہ میں پہلا کہہ کے تانوں چیک کرنا ہے کہ جناب کتنے لیول تے بیٹھے تے پھر اگے بڑھا کے بڑا مزہ آئے گا۔ حضور فرماندے الا المودۃ فی القربى، میرے قریبیاں نال پیار کر رہا جے آؤ قریبی ہیں کون؟ احباب ذوقار میرے مصطفیٰ تو پوچھیا گیا سونیا تواڈے قریبی کون نے؟ توجہ حاضر کر کے کریا کو سبحان اللہ، سارے کہہ دو سبحان اللہ۔ غور فرمانا، اللہ آپ دی محبت قبول فرمائے۔ کثیر تعداد پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے میں سب نے توجہ چاہنا۔ احباب ذوقار حضور فرماندے کہ میرے قریبی نے جناب سیدہ فاطمہ، حضرت مولا کائنات اور جناب مولا حسن تے مولا حسین، غور کرنا میرے آقا دی بارگاہ سجیے اللہ دے نبی جلوہ گر نے، میں پہلی گل کر رہا تقریر شروع کر رہا، میرے آقا دی بارگاہ سجیے اللہ دے محبوب جلوہ گر نے، ساجد بھائی تے سرکار نے اپنے اتنے کو چادر لپیٹی ہے، اج میرے آقا جلوہ گر نے۔ احباب ذوقار میرے نبی دا صحابی اسامہ بن زید حاضر ہے، ذوالفقار بھائی تے آپ نے ایک منظر تکیا کہ میرے نبی دی چادر دے اندر نا کوئی چیز حرکت بھی کر دی ہے، توجہ ہے نا سب دی؟ احباب ذوقار بڑی توجہ کرنا، میرے آقا دی چادر دے اندر کوئی چیز حرکت بھی کر دی ہے۔ اسامہ بن زید نے کم کیتا تے واپس ٹر گئے، تھوڑی دیر تو بعد پھر آئے۔ اسامہ بن زید نے میرے آقا دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی سونے ہاں یہ تہاڈی چادر دے اندر کی ہے؟ حضور نے چادر ہٹا دیتی، چولی میں سجے حسن کھیڑتا پیا وے، کھبے حسین کھیڑتا پیا۔ نہیں تسی بولو گے تو میں بولنا گا، ورنہ میں ٹر جا سکا یا کو سبحان اللہ۔ احباب ذوقار اگلے جملے پر غور کرنا، بس تقریر شروع ہے۔ دوستان گرامی قدر حضرت جناب مولا حسن مولا حسین میرے نبی دی گود مبارک کے کھیڑتے پر میرے مصطفیٰ کریم نے احباب ذوقار دعا منگی۔ حضور کے اندر اللہ دی بارگاہ دے اندر میرے پاک پروردگار اے حسن میں نے بھی پیارا، اے حسین میں نے بھی پیارا، میرے مالک جڑا انہاں نال پیار کرے انہاں نال تو بھی پیار کر، انہاں نال میں پیار کردا انہاں دے نال تو بھی پیار کر۔ احباب ذوقار حسین نو منن واسطے پیسے دا ہونا ضروری نہیں، حسین نو منن واسطے انسان دا جاگیردار ہونا ضروری نہیں، حسین نو منن واسطے بندے دا ہونا ضروری نہیں، بلکہ بندے دا پتر ہونا ضروری ہے۔ نہیں تسا میری گل دا مول کو نہیں پایا۔ یا حسن یا حسین، آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسن یا حسین، ایک کر یا چین سارے بندے، آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین۔ اگلے جملے پر غور کرنا، احباب ذوقار توجہ، میں ایک جملہ اپنی ذمہ داری تے کہہ کے جا رہا، کوئی مسئلہ ہے میں نے فون کریا جے میں کتاب سمیت حاضر۔ احباب ذوقار آج پاکستان دے اندر نا تانوں کچھ ایسے مولوی ملن گے وہ کہتے ہیں یزید بھی شہزادہ، حسین بھی شہزادہ، حسین بھی اچھا سی، یزید بھی چنگا سی، میں کیا مولوی ہو تانوں یزید مبارک تانوں حسین مبارک، وہ دی وجہ کی ہے یزید کہندا سی بیٹی نال نکاح جائز ہے، ماں نال نکاح جائز ہے، بہن نال نکاح جائز ہے، میں کیا مولوی جی تو ہم یزید مبارک سانو حسین مبارک، ہوتی وجہ بڑی سادہ جائیے، وہ جو عزتوں کو لوٹے اسے یزید کہتے ہیں، جو عزتوں کو بچا لے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ نعرہ بولو بولو سبحان اللہ، نعرہ رسالہ، بول سنی بول نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، حسینیت حسینیت یزیدیت۔ بہت مہربانی، ایک کر پھر کہہ دو سبحان اللہ، گاج باز کیا کو سبحان اللہ۔ توجہ ہے
سکتے بس اپنا سجنا ہی ہو جائے ماحول تسی بول سکتے میں پرسنٹ چلا ورنہ کوئی 60,000 تا مکایا کوئی بھی گھنٹہ مان کے جانا توجہ کرنا اگلے جملے وال غور کرنا حضور فرماندے ہیں اے نے میرے قریبی اے کون نے بولو اے کر پھر بولیا کون نے صبح تھانوں کو بندہ پوچھن بھی راتی نیندر بھی تساں قربان کیتی ہر شے چھڈی تے تھانوں حاصل کی ہویا میری تقریر یاد کر کے جوے تواڈے پلے بھی کو جوے تھانوں کو پوچھے بھی کی آ گیا مولوی صاحب علامہ صاحب شالوی صاحب ہو جڑا تساں بندہ سدیا تے اونوں دسیا بھی اے گلاں ساکھیاں ایک ایک گل بھی سارے بندے یاد رکھ لون تے میری تقریر دا مقصد حل ہو جانا مقصد ہے کو خطابت منوانا پرفارمنس دکھانا مقصد نہیں مقصد یہ ہے کہ میں کچھ آیا تانوں دے منٹ تسی کچھ لے کے جاؤ سب دا یہ مشن نہ کو سبحان اللہ توجہ فرمانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کرن والو میرے آقا کریم دے غلامو نبی کریم دا صحابی ہے تے نام ہے مالک بن سنان کی نام ہے بولو سارے بولو کی نام ہے سارے یاد کرو مالک بن سنان ایک کون ہے نبی دا صحابی ہے کون ہے بولو سارے بولو کون ہے اے صحابی ہے کوئی دوجی تیجی کمپنی دا بندہ نہیں اے نبی پاک دا صحابی ہے اچھی شلوار والا نہیں اے نبی کریم دا صحابی ہے توجہ کرنا اب آپ سے وقار مالک بن سنان او دا میدان ہے میرے آقا کریم کھڑے نے غور کرنا صحابہ اور اہل بیت میں دو میں موضوع لے کے چلا گا نبی کریم دا صحابی حضرت مالک بن سنان انترے نے کھولو ماشاءاللہ کچھ نہیں ہوتا حضرت مالک بن سنان او دا میدان ہے نبی کریم دے صحابہ میرے آقا دی قیادت اندر بھائی جان جنگ پہ لڑتے نے یار او جنگ بھی بڑی آلہ جڑی پیر صاحب دی قیادت لڑی جاوے او جنگ بھی بڑی آلہ جڑی سلطان بہو دی قیادت لڑی جاوے او جنگ بھی بڑی آلہ ارے جڑی کسے بھی ولی کامل دی قیادت لڑی جاوے لیکن آؤ میں ایک جملہ بڑی محبت نہ کہنا چاہنا اب آپ سے وقار اگر سانو سنیاں نو اللہ دے ولی اتنے پیارے لگ دے نے تو جن دے صدقے رب نے ساری کائنات بنائی ہے او حسین دا نام کتنا پیارا لگتا بہت مہربانی سارے کرے کیا سبحان اللہ اے رکشہ بیلی تو کے لئے آخری سبحان اللہ توجہ چاہنا اب آپ سے وقار غور میں آپ کو موقع دوں گا لیکن تھوڑا سا مجھے آگے بڑھنے دیجئے اور تا میدان نبی کریم دے صحابہ پہ جنگ لڑتے ایک کافر نے منظر دیکھیا میرے کریم نبی دا صحابی مالک بن سنان اب آپ سے وقار ایک کافر نے تیر دا نشانہ بنا میرے وہاں دیکھو کافر نے تیر دا نشانہ بنایا وہ دا ارادہ کی ہے کہ میں اے تیر آمنہ دلال تا چلاواں گا اللہ دے نبی دی زندگی دا سراغ گل ہو جائے گا لیکن وہ کمینہ جانتا نہیں سی نا کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے اب آپ سے وقار نے تیر چلا دیتا میرے مصطفیٰ کریم دے جسم مبارک تھے اے منظر تکیا مالک بن سنان نے مالک بن سنان اپنی جگہ چھڑ دی تھی جنہوں جگہ چھڑی نا حضرت مالک بن سنان نے منظر دیکھیا آپ سرکار تے لبہائے مبارک دے وچوں خون جاری ہے مالک بن سنان پریشان نہیں ہویا اپنے لبانو آقا دے لبانا محبت فرمان والے حباب بیٹھن کندہ کندہ ناصر میں نال لواں سارا جگ دیوانہ حضور دا ہے غور کرنا او تا میدان ذوالفقار بھائی مالک بن سنان نے منظر دیکھا کہ کافر نے تیر چلایا ہے ارادہ کیے سرکار تا تیر چلاواں گا حضور دی زندگی دا چراغ گل ہو جائے گا انہیں نشانہ بنے ہیں تیر لگا سرکار دے دنداں تے کتے لگا بولو لیکن سارا بولو کتے لگا دنداں تے اچھا جو دنداں تے لگا تے سرکار دے جسم مبارک میرے آقا دے لبہائے مبارک وچوں خون رسنا شروع ہویا ہے یعنی خون جاری ہویا ہے مالک بن سنان اپنی جگہ چھڑی ہے جدو چل دے آپ سرکار دے قریب گئے اپنے لباں نو میرے آقا دے لباں تے ٹچ کیتا ہے اے گل ہے ایک پھر رکھیا سبحان اللہ جدو مالک بن سنان نے اپنے لباں نو توجہ کرنا اب آپ ایسی وقار میرے آقا دے لباں تے ٹچ کیتا اللہ دے نبی دا خون چوسنا شروع کیتا جنگ ختم ہو گئی اللہ نے سلام نو دیتی فتح میرے آقا دے صحابہ جنگ جت گئے اور جنگ ختم ہو گئی میں جملہ بڑا تول کے کہہ رہا جنگ ختم ہو گئی میرے نبی نے فرماؤ میرے صحابہ تسا اگر چلدا پھردا جنتی دیکھنا ہوئے آقا کینو دیکھیے حضور فرمایا مالک بن سنان نو دیکھو تسا چلدا پھردا جنتی دیکھنا ہوئے تسی دیکھو مالک بن سنان نو آقا اتیا نمازہ ٹھیرنے فرما نمازہ دی گل نہیں آقا روزے ٹھیرنے فرما روزہ دی گل نہیں آقا حجہ ٹھیرنے فرما حجہ دی گل نہیں سونے آپ بچا کیے حضور فرمانے نے دیا رگا دے اندر میرے خون دے چند قطرے ٹر گئے دیا رگا دے اندر میرے خون دے چند قطرے ٹر گئے بولو نہ بولو لیکن میرے اندر دا خطیب اس گل تے بولے گا حضور نے فرمایا یہ دیا رگا دے اندر میرے خون دے چند قطرے ٹر گئے اور جدیا رگا دے اندر میرے مصطفیٰ دے خون دے چند قطرے ٹر جاویں او تے ہو گیا جنتی تے جڑا ہے محمد خون حسین دا کی
नारे बोलो जाओ। तकबीर, नारा रिसाला, नारे बहुत मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह आपकी मोहब्बत कबूल फरमाए। बस दिल खुश हो गया। अल्लाह ने खैरता फरमा के जुमले वाल गौर करना। अब आप ज़िबकार में उस फिक्र को नहीं मानता जिस फिक्र में यह कहा जाए कि अल्लाह के नबी के जो सहाबा थे उन्होंने ऐसे कर दिया, उन्होंने ऐसे कर दिया। हम ऐसी तारीख को जूते की नोक पर रखते हैं। उसकी वजह क्या है? मेरे मुस्तफ़ा ने अपनी जिंदगी में फरमाया, अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, साद फिल जन्ना। असी दुनिया दारा दिया गल्लां नूं झूठा कह सकदे आ ना? रब दा कुरान झूठा हो सकदा ना मुहम्मद दा फरमान। बोलो सुभान अल्लाह, बड़ी मेहरबानी। बड़ा ठड्डा नारा समझ। अपनी जाहिरी जिंदगी के अंदर जाओ, मेरा चैलेंज है, अल अजहर तो लैके जामियातुल अजहर तो लैके सऊदी अरब तक कोई यूनिवर्सिटी दुनिया की छान मारो, कोई प्रोफेसर पढ़ा लिखा बंदा आके कि जी जेड़ी एक गल है ये सरकार ने अपनी जाहिरी जिंदगी तक फरमाई है। मैंने फोन करा जे मैं जनाब अकीदा बदल जावांगा, एडी सौखी गल कोई नहीं, अकीदा बदलना मैं बड़ी वड्डी गल कर रहा। जाओ, मेरा चैलेंज है, कोई बंदा कहे कि ये हदीस मुबारका मेरे आका ने सिर्फ फरमाया है कि जब तक मैं जिंदा वा ये उदों तक जनती ने ना हुजूर ने मुतलकन फरमा दिता। अब आप ज़िबकार ए नहीं कि हफ्ते नु जनती ने, इतवार नु जनती ने, साल वास्ते जनती ने, मेरे मुस्तफा ने मुतलकन फरमा दिता। हुजूर फरमाते ने कि ए मेरे सहाबा जनती हैं। ओ को भंग पीने वाला, चरस्ता सूटा लाने वाला आगे के सहाबा जनती नहीं। असा होती गल नहीं मननी, असा ते हुसैन दे नाने दी गल मननी। जिस बंदे ने गलती मान आके सुभान अल्लाह। साडे नजदीक कोई नत्तू खैरा गामा रामा कोई किसी का माइंड असी तस्लीम ही नहीं करते। क्यों? साडे वास्ते दलील अल्लाह दा कुरान है, आमना दे लाल दा फरमान है। हाँ, इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कलमा पढ़ने वाले हो, करीम नबी नाल प्यार करने वाले हो, ये ते ओ करीम नबी है ना जिसके बारे सुल्तानुल आरिफीन हजरत जनाब सुल्तान बौ रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपने बड़ी सोहनी गल कीती है। आप फरमांदे ने, ओ जमाने वाले हो, इस नबी दी ताबेदारी ना छड़िया जे, इस नबी दी इताअत ना छड़िया जे। हुण मैं तेरे लेवल ते आ गया, इस नबी दी ताबेदारी ना छड़िया जे, इस नबी दी कदी इताअत ना छड़िया जे। ये ते ओ नबी है ना हजरत सुल्तान बाऊ फरमांदे ने, इस नबी नाल सच्चा प्यार कर ले, इस नबी नाल सच्चा इश्क कर ले। ओदी वजह की आरफा दा सुल्तान बड़ी सोहनी गल कर गया। आप फरमांदे ने, आशिक हो के अते इश्क कमावे हो दिल रखी वांग पहाड़ा हो सै बदिया ते हजार उलामे अते जाने बाग पहाड़ा हो मंसूर जय ऐसे इश्क ने सूली चाले। मैं थकिया नहीं है, सिर्फ थोड़ा म्यार देखना कि तुसी किथे पहुंचे हो। माशाअल्लाह एक बार टल्ला क्या कोई यार सुभान अल्लाह। हजरत सुल्तान बाऊ फरमाते की पहने, आप फरमाते ने मंसूर जैसे इश्क ने सूली चाले ओ जेड़े वाकिफ कुल इसरारा हो सजदे सरना हो चुकिए बाहू। उच्ची बात ने करो सुभान अल्लाह। सजदे सरना हो चुकिए बाहू ते पामे काफर के हजारा
سینہ ٹھریا تے بادشاہ کے آگ چھڑ سبحان اللہ میرا دل نے بس کری چاہنا حضور دے غلاموں میں جڑی گل جناب نو سمجھانا چاہنا وا کدی نبی کریم دے صحابہ نہ دشمنی نہ کرے آجے میرے آقا دی آل پاک دی توہین نہ کرے آجے بڑی توجہ چاہنا حضور دے غلاموں یہ کوئی عام ہستیاں نہیں عام میں تینوں سنانا چاہنا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور دی بارگاہ سجیے بڑی توجہ چاہنا اللہ تہاڈی محبت قبول فرمائے میرے آقا جلوہ کرنے حضور دی بارگاہ دن مسلمان بھائیوں جناب جبریل آگے تے کدوں آگے میرے نبی نے اپنی گود دو بچے بٹھائے نے ایک میرے نبی دا سکا بیٹا جناب ابراہیم ہے ایک میرے نبی دا نواسا حسین ابن علی ہے بڑی توجہ کرنا ایک میرے نبی دا سکا بیٹا جناب ابراہیم ہے ایک میرے نبی دا نواسا حسین ابن علی ہے او لوگوں میرے آقا کریم دے غلاموں توجہ کرے آجے اور مصطفیٰ کریم دا نواسا حسین ابن علی جدے بارے عشق رسول نے بڑی سونی گل کی تھی ہے او کہندا کہ یہ حسین نو عام نہ سمجھا رے کہندا کہ یہ رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی سارے بندے ہاتھ آکے کو سبحان اللہ رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی میں انشاءاللہ کے جا کے پورا کلام پڑھا گا لیکن میں اپنی گل پوری کراں گا میرے آقا کریم جلوہ گر نے توجہ فرمایا جے بڑی مہربانی میرے آقا دا سکا بیٹا حضرت جناب ابراہیم بیٹھے ہوئے نے میرے نبی دا نواسا حسین ابن علی آپ بھی بیٹھے ہوئے نے رب نے فرمایا اے جبریل جی رب جلیل فرمایا جانا میرے یار دی بارگاہ دے اندر اتھے جا کے سلام عرض کری نال میرے یار نو پیغام دیوی اللہ فرما رہے محبوبہ ایک بیٹا تسی رکھ لو ایک ساتے حوالے کر دے سمجھ آئیے جنہوں سمجھ نہ آوے او بندہ سبحان اللہ بالکل جنہوں آوے او جا کے سبحان اللہ میرے آقا کریم دی بارگاہ جناب جبریل آگے توجہ چاہنا میرے کریم آقا دی بارگاہ جبریل آگے کہندہ کیے اے مازاق دے کاجل والے آؤ اللہ فرما رہے کہ بیٹا سانو دے دے وہ ایک بیٹا تسی رکھ لو انہیں میرے آقا سوچاں دی دنیا میں جو مصروف ہو گئے میرے آقا سوچی پہ گئے اگر میں اپنا بیٹا واپس کر دے مانگا یعنی ٹر جائے گا اس میرے بیٹے دی روح پرواز کر جائے گی اے دے جان دا غم صرف میں نو ہوے گا میں دسنا چاہنا حسین کی رسول اللہ اپنے بیٹے بل ویکھ دے پے نے اگر میں اپنا بیٹا واپس کر دیواں گا اے جان دا غم صرف مینوں ہوے گا اگر میں اپنی بیٹی دا بیٹا واپس کر دیواں گا اے جان دا غم مینوں بھی ہوے گا میری دھی زہرا نوں بھی ہوے گا حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ اس موقع تے بولے کمال کر دیتی ہے آپ فرماندے نے فکر پیا ایک عرفے رکھا سبحان اللہ میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ ذوالفقار بھئی اس موقع نو پہ بیان کر دے رہے جدوں میرا نبی کدی اپنے بیٹے وال ویکھ رہا ہے کدی سرکار اپنے نواسے وال ویکھدے پئے نے حضور سوچی پہ گئے میں کینوں واپس کراں اس گل نو میاں محمد بخش پہ بیان کر دے نے آپ فرماندے نے فکر پیا او دل پا کے نبی میں کس نو دور ہٹاواں ایک میرا ایک دختر جایا ایک میرا ایک دختر جایا تے میں کس نو سینے بہت مہربانی کری ہاتھ چاہ کیا کی سبحان اللہ مسلمان بھائیو ذرا توجہ کرے آجی اللہ تواڈی محبت قبول فرمائے میں دسنا چاہنا حسین کیے رسول اللہ نے اعلان کر دیتا حضور نے فرمایا جبریل میرا بیٹا لے جاؤ یہ جان دا غم میں برداشت کر لواں گا اپنی بیٹی زہرا دی میں خالی گود نہیں دیکھ سکتا مسلمان بھائیو وقت گزر گیا ہے میرے نبی دا سکا بیٹا جناب ابراہیم گزر گئے میرے آقا اپنے بیٹے دی قبر پہ بنا دے نے حضور دیاں اکھاں وچوں آنسو جاری نے او لوگ جنہوں آ کے ابو بکر ویکھے دکھ مٹ جاندے نے جنہوں عمر آ کے ویکھے دکھ مٹ جاندے نے حلیمہ دیاں بکریاں جنہوں ویکھن او تے دکھ مٹ جاندے نے اج او نبی رو رہا ہے او دی وجہ کی ہے میرے آقا کریم دے غلاموں میاں محمد بخش نے ایویں تری نہ فرمایا آپ فرماندے نے سکھ پتراں دی
میاں محمد بس رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے کی نے حضور روندے پینے چونکہ میرے نبی دا بیٹا ٹر گیا ہے، حضور دا لخت جگر دنیا تو انتقال کر گیا ہے۔ آپ فرماندے نے سکھ پتران دی او یارو ڈاڈھی دی اتے کہہ گلو کسے آنے اے میوہ نبیاں بھی منگے او کرے کرے عزیر بہان۔ میرے مصطفیٰ کریم اپنے بیٹے دی قبر تے بہ کے سرکار روندے پہنے میرے والے دیکھو یار مذاق دا ماحول نہیں، بہت مہربانی اگر پسلے اعتبار چلے جاؤ میرے والے دیکھو نوجوان میرے مسلمان بھائیو، اللہ تو ہاڈی جوانی وچ مزید برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ میرے نبی دا سچا تے پکا غلام بناوے۔ اگلے جملے وال غور کرے جے میرے آقا اپنے بیٹے دے غم وچ روندے پئے نے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا او میرے صحابہ حسین نال پیار کرے آجے، حسین نال محبت کرے آجے، او دی وجہ کی حضور فرماندے نے اے دی خاطر میں اپنا سکا بیٹا قربان کر چھڑیا۔ نتیجہ کی نکلے میرے مصطفیٰ کریم دسنا چاہندے نے او زمانے والے یاد رکھیا جے رسول نانا بابا علی ہجے بھی پوچھنا ہے حسین کیے، ہجے بھی پوچھنا ہے حسین کیے بابا علی ہجے بھی پوچھنا ہے حسین کیے۔ صابر ایک باری چپ رہو، میں نے مجمع چیک کرانے مجمع بالکل جناب خاموش بیٹھا یا بول رہا ہے مل کے سارے رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا ہے حسین کیے، رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا ہے۔ بڑی مہربانی یار، بڑی مہربانی، اللہ تہاڈی محبت قبول فرما، بہت شکریہ، مزہ آ گیا۔ مل کے رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا ہے۔ اگلی گل سنے جے رسول حسین دی ماں نبی دی دیئے، حسین دی ماں، حسین دی ماں نبی دی دیئے اجے بھی پوچھنا ہے حسین کیے، رسول حسین دی ماں نبی دی دیئے اجے بھی پوچھنا ہے۔ مسلمان بھائیو ذرا توجہ کرے آجے میرے آقا کریم دے غلامو، میں سری دند نے کو اور گل کرنا چاہنا، میرے آقا کریم دا کلمہ پڑھ والو ذرا توجہ کرے آجے۔ حضرت جناب مولا حسن جناب مولا حسین عبداللہ بن جعفر طرف رل کے حج تجامن لگے، یاد کر لو میری گل، یاد کر لو مولا حسن مولا حسین عبداللہ بن جعفر، اے کون عبداللہ بن جعفر ہے؟ اے حضرت سیدہ زینب دے خامد نے، اے اونو محمد دے والد گرامی نے، اے طرف شہزادے مل کے حج تے پہجاندے نے۔ دوران سفر جناب مولا حسین پیاس لگی ہے، حضرت مولا حسین اپنے ویر جناب مولا حسن پاک نو عرض کردے نے اے بھائی جان میں نے پیاس لگی ہے، مہربانی کوئی انتظام کر دے۔ مسلمان بھائیو مولا حسن پاک چل دے جا رہے نے، آپ نے ایک جنگل دے لے کے کٹھیاں نظر آ گئی، ایک خیمہ نظر آ گیا، آپ نے تکیا کی اتھے کوئی رہندا ہے کوئی اللہ دا بندہ، اس خیمے دے باہر آپ کھڑے ہو کے کہنے لگے ہے کوئی اس خیمے وچ اللہ دا بندہ جڑا سانو کچھ پانی پلا دے، کچھ پلان والی چیز پیش کر دے۔ ایک بڑھڑی مائی آ گئی، انہیں پیالے وچ دودھ پایا ہویا ہے، وہ لے کے باہر آ گئی، انہیں مولا حسن نو پیش کیتا ہے تے کہندی کی ہے تسی کسے بڑے اچے گھرانے نال تعلق رکھ دے ہو۔ ایک بار پھر چلا کیا کہ سبحان اللہ، توجہ کریا بالکل یقین کرو نا دل باغ باغ ہو گیا۔ اور میں مولوی والا فرضی پروٹوکول کدی دیتا نہیں، میرا اندر دا خطیب راضی ہوئے نا تو میں ضرور آنا بھی یار بندے تو اسے کمال کر چھڑی۔ ہاں سب رات بیٹھے سب تو سمجھ آ رہی ہے، بالخصوص نوجوان طبقہ میری گل بات ضرور کرے، بچے تو چلو ٹھیک ہے، آج تسی سمجھو گے تو گھر جا کے تسی بچے نو ضرور سمجھاؤ گے، ٹھیک ہے؟ تو جوان بندے ہی ماشاءاللہ اگر کرنا دا چسکا لے کے مولوی صاحب شعر بڑا سونا پڑھیا، بڑا سونا شعر پڑھیا، سور بڑی سونی لائی، آکھیا کی اکثر دوست انج دے ہوندے نا، او جناب راتی کدے گیا جی محفل تے، اچھا فلانے بھی پڑھیا جی اب پڑھیا، فلانے بھی پڑھیا ہاں جی بالکل، علامہ صاحب بھی پڑھیا ہاں جی بالکل، انہاں کی آکھیا اے کوئی نہیں پتہ کی آکھیا،
میں حقیقت بات کر رہا ہوں، اختلاف کرنا ہر بندہ حق ہے، ہر بندہ کر سکتا ہے، لیکن میں گارنٹیڈ بات کر رہا ہوں، گارنٹی شدہ بات کر رہا ہوں۔ علامہ صاحبہ کیا کیے، تقریر نہ بڑی سونی کی تھی، قرآن بھی سونا پڑیا، شعر بھی سونا پڑے، سور بھی بڑی سونی لائے، آکھیا کی یہ ایک کو نہیں پتا، لیکن میرا مقصد ہے کہ تسی دسو کہ ہاں بھی ہے، آکھے گیا، آکھو سبحان اللہ۔ عبداللہ بن جعفر، مولا حسن، مولا حسین، اترب رن کی ہائی تجارن تے جناب حسین پاک نو پیاس لگی، کینو پیاس لگی بولو؟ توجہ کرے، صرف بکریاں جناب ہرنی والی گل تے تختیاں والی گل ساڈے بندے کردے، اصل وجہ کی ساڈے مولویاں دا نا کتاباں نال تعلق کوئی نہیں۔ عمران ناصر یاد کر لیا، سلطانی یاد کر لیا، وہ رٹا مار کے آ کے سنا دیتا تے مرین دا ماحول بن جائے، کوئی جوان اٹھ کے آ کے علامہ صاحب 5 منٹ ہو سکنا بھی یار میں تقریر ہی گھنٹے دی یاد کر رہا، میں حقیقت گل کر رہا ہوں، میں حقیقت بات کر رہا ہوں، سرکار دا کرم ہے تسی بول دے جاؤ کہ میں بات کھل دے جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں، ادھر آکھو سبحان اللہ۔ عبداللہ بن جعفر، جلدی جلدی تو نہیں، جتنا جلدی تو آئے تینوں ہونے بھی نہیں چاہیے، کریا آکھو سبحان اللہ۔ توجہ جناب، بہت توجہ، اللہ محبت قبول فرمائے۔ عبداللہ بن جعفر، مولا حسن، مولا حسین، ہائتے جا رہے ہیں، دوران سفر حسین پاک کو پیاس لگی، انہوں نے اپنے ویر دی خدمت چرز کی تھی، میں صدقے جاواں حسین دے کہن تو تے حسن دے منن تو آئے، بڑی مہربانی، توجہ چاہنا، بڑی مہربانی، ذوق تھوڑا ٹھڈا نہ ہوئے، بہت شکریہ، میں تو یقین کرو اتنے لیول تے لے کے جانا چاہنا، لیکن مسلسل سفر کرو گے تو مزہ آئے گا، غور کرنا۔ عبداللہ بن جعفر، حسن پاک، حسین پاک، پیاس لگی، رک گئے، مولا حسن پاک نے بی بی نو فرمایا کچھ ملے گا، انہوں نے دودھ دا پیالہ دیتا، آپ سرکار نے خود بھی پیتا، حسین پاک بھی پیتا، عبداللہ بن جعفر بھی پیتا، حضرت مولا حسن فرمان لگے بی بی کچھ کھامن نو ملے گا، اس نے کہا جی اکو بکری دا بچہ ہے، تسی ذبح کر دیو، میں پکا دینی ہوں، تسی کھا لو۔ مولا حسن نے، مولا حسین نے، عبداللہ بن جعفر نے، سنی کو کمبڑی مخلوق نہیں، حسین دا لنگر جناب پکا رہے ہیں، 100 ڈیگاں، 10 ڈیگاں، 20 ڈیگاں جناب، کی ہے جی حسین دا لنگر پکا رہے ہیں، اسی کو چگل نہیں سے، کو بے وقوف نہیں سے، کنجے پیسہ سی خرچ کر دیا، نہیں، آج میں دسنا چاہنا سی کیوں خرچ کر دیا۔ عبداللہ بن جعفر، مولا حسن، مولا حسین، دودھ پی لیا، بکری دا بچہ بھی پک گیا، خویج بھی گیا، ان تورن لگے تے جڑی گل مولا حسن کیتی گل میں ہولی کرنی ہے، پر تیری دا دن جاوے کہ پتہ لگے کہ جوانہ دے دلاں وچ عشق مصطفیٰ دی شمع روشن ہوگی۔ اب آپ اس وقت توجہ، اگے گل ہے، گل اگے سن کے بولیا جائے، میں انشاءاللہ او گل نہیں کرے گا کہ تسی کہ وہ سمجھ آئی کو نہیں ہے، میں سبحان اللہ ٹھوکی رکھی ہے۔ توجہ کرے، مولا حسن پاک دودھ بھی پی لیا، سالن روٹی سب کچھ کلیئر ہو گئے، جدوں ہن ہویا کی جناب مولا حسن فرمان لگے بی بی اے تیرا مقام ہے، تیرے رہن سہن دا علاقہ ہے، جو تیرے کو ہو سکیا تو کیتا ہے، کدی میرے نانے دے مدینے آوے نا، اے گل ہے جس بندے دا ہاتھ نہیں اٹھا اٹھا کیا کہ سبحان اللہ۔ عزیزان من توجہ فرمانا، حضرت جناب عبداللہ بن جعفر، مولا حسن تے مولا حسین شہزادے ہن جدوں چلن لگے نے نا، انہاں فرمایا بی بی کدی میرے نانے دے مدینے آوے نا، او سانو خبر ضرور کری۔ حضرت مولا حسن پاک ٹر پے نے، حسین پاک، عبداللہ بن جعفر، یہ تینوں شہزادے ٹر پے، حج کر لی، واپس آ گئے۔ ہن وقت گزرتا جا رہا، پوری توجہ کرنا، ہن وقت گزرتا جا رہا مسلمان بھائیو، ایک دن ایسا آ گیا، او جڑی بی بی ہے نا مسلمان بھائیو توجہ کرے آجے، او مدینے دیاں گلیاں میں جا رہی ہے، او مدینہ جس دے بارے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بڑی سونی گل کی تھی ہے، آپ فرماندے نے حاجیو آؤ شہن شاہ کا روزہ دیکھو، سمجھ آئیے تو سبحان اللہ، حاجیو آؤ شہن شاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ عبداللہ بن جعفر، مولا حسن، مولا حسین ٹور گئے حج واسطے، حج مکمل ہو گیا، واپس آ گئے، کچھ دن گزرے تھے، او بی بی مدینے ٹور گئی، کیڑی بی بی بلا جس کھانا کھوایا، بہت مہربانی یار، اے سنن دے بیان یقین کرو، مجمع این سنے نہ تے اسی خطیب نہ تھکیے نہ جلدی بڈھے ہوئی، میں حقیقت گل کر رہا، توجہ کرنا، غور فرمانا۔ او بی بی مدینہ دی گلی وچ گزر دی پئی، گفتگو نہیں بھائی جان، بہت شکریہ، کوئی مسئلہ کو ڈاؤٹ کو سوال ہوئے تو میں آدھر ہاں، کیونکہ تسی میرے نہ گال کرنی، لیکن دوران گفتگو کو گال نہ ہوئے، بہت شکریہ، چونکہ پھر وہ طبیعت توجہ ہٹ جاندی۔ عبداللہ بن جعفر، مولا حسن، مولا حسین واپس آگے، بی بی مدینہ گزرے، او دے تے نظر پہ گی مولا حسن دے نوکر دی، آپ فرمایا جاؤ حضور او ویکھو بی بی او جا رہی نے جن تساں کھانا شانا کھلایا سی، حضرت مولا حسن پاک فرمایا جا ان ساتھ کے لایا، وہ بی بی آ گئی، آپ سرکار نے گھر بٹھایا،
پانی پلایا کھانا کھلایا خدمت کی تھی جاندی باری دیتا 1000 بکری 1000 درہم توجہ کرے سرکار دا کرم میں کہتی ہوں گل نہیں کیتی کہ بندے کہنے میں نہیں یار سواد نہیں آیا گل سنے آجے 1000 بکری 1000 درہم نوجوانہ دی میں بڑی خصوصی توجہ چاہنا چونکہ ینگ جنریشن اگر سمجھ لینا تو انشاءاللہ اے ساڑا مستقبل نے انشاءاللہ اے بڑے بڑے بوتھے بند کر سنے انشاءاللہ غور کرے آجے گل سنے آجے توجہ چاہنا مولا حسن پاک نے 1000 بکری 1000 درہم جدوں دیتا آپ نے اپنے نوکر نے بلایا فرمایا نہیں کر جائے میرے ویر حسین دی بارگاہ چ بھی لے جا اچھا او پہنچا مولا حسین دی بارگاہ شہروی صاحب توجہ کرے مولا حسین پاک آپ نے بھی 1000 بکری 1000 درہم دیتا آپ نے اپنے بھائی جناب حسن دے نوکر نو فرمایا انج کر انہوں میرے ویر عبداللہ بن جعفر دی بارگاہ چ بھی لے جا بی بی عبداللہ بن جعفر دی بارگاہ چاہیے آپ نے 2000 بکریاں 2000 درہم جدوں دیتے نا ان 4000 درہم 4000 بکریاں جدوں بی بی لے کے چلیے اگو سی مدینہ دی بارڈر لین انہوں ایک ایسا جنا ملیا جس کدی انہوں بھیگ دیتی سی مدد کیتی سی انہوں کچھ دیتا سی اس آکھیا کرمالیے تیرے کول تا کھامنڈا صبح دا ہویا تے دوپہری نہ ہوندا دوپہری ہویا تے شامی نہ اج ایڈی مالدار ہوگی اس آکھیا صدقے جاواں زہرا دے پتراں تے بہت مہربانی حسینی بندہ ضرور آکے سبحان اللہ حضرت جناب مولا حسن پاک مولا حسین پاک دی بارگاہ جو خیر لے کے جان والی او جڑی بی بی نا مسلمان بھائیو انہیں آکھیا میں تانوں کی دساں صدقے جاواں حضرت جناب زہرا پاک دے پتراں تو جنہ اتکو لمے دے نال میری انگلی پکڑی ہے پھد کے میرے عرش پار کر چھڈی ہے اج میں مالدار ہو گئی اج میرے کولوں غربتاں مک گئیاں نے او دی وجہ کی ہے مسلمان بھائیو اے بڑا لجپال گھرانہ شانہ والا عظمت والا اس موقع تے آ کے پیر سید نصیر الدین نصیر بھی چپ نہیں رہے آپ نے بڑی سونی گل کی دیا فرماندے نے یہ نسل کریموں کی یہ نسل کریموں کی یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے لجپال گھرانہ ہے لجپال مل کے پڑھیے ذرا لجپال گھرانہ ہے یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ایک کاری بازو چکو سارے بازو چکو میں اوہی گل کراں جے دا وعدہ ہے نا او بندہ ضرور پڑھے ہاتھ پتہ کیوں چکوائے نے جدوں قیامت دا دن ہوے گا توجہ کرنا منہ بند ہوے گا ہر چیز تے مہر لگی ہوے گی لیکن اللہ دا قرآن فرماندا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم جدوں قیامت دا دن ہوے گا نا منہ تے مہر لگی ہون گیا اے ہاتھ بولن گے اج ہاتھ اٹھائیں گا حسین ابن علی دے ذکر دے اندر اے قیامت نو تیری گواہی دین گے کیسا گواہی دتی سی مل کے سارے پڑھیے یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے لجپال گھرانہ سونا بندہ ضرور بولے سونا بندہ جڑا سمجھدا ہے کہ میں سونا وہ بندہ ضرور بولے کونا بندہ بے شک چڑھ جاوے اٹھ کے یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب توجہ کرے سمجھ آ رہی سب نو راضی بیٹھو دے کرے کیا سبحان اللہ جے تھک گئے ہو تے پھر بھی ہاتھ جا کے آگ چھڑو سبحان اللہ آئے تا گل میں صدقے جاواں تھکے بھی بندے سبحان اللہ دے پہلے اور کی چاہیے ایک کر پھر آکھو سبحان اللہ گلاں ایک یا دو تقریر مکمل ٹھیک ہے تقریر موک گئی انشاءاللہ ایک یا دو باتاں حاضری مکمل پھر انشاءاللہ موقع ملا تے ضرور او دی وجہ پتہ کی جی اچھا حضرت مولا حسین تے عبداللہ بن عمر شروع تو گل میں صحابی دی کیتی ہے موڑ صحابی دے بوئے تے آ گیا عبداللہ بن عمر ایک کون نے حضرت فاروق اعظم دے پتر نے کون نے بولو این سمجھو جڑے ساڈے امت مسلمان دے دوجے خلیفے نے پہلے خلیفے کون نے حضرت ابو بکر اے یاد کرو کون نے حضرت ابو اچھی بات حضرت ابو
بکر تے ابو بکر دا نام لین لگا چکیا نہ کر ابو بکر کوئی عام جنا نہیں اور جنہوں آکھے پیر سیال بھی تو جنتی ہیں اون دے پیر نہیں لگ دے تے جنہوں حسین دا نام نہ جنتی آکھے بڑی مہربانی کری آکھو سبحان اللہ اب آپ ایسی وقار توجہ ابو بکر دے نام تو ڈریا نہ کر ابو بکر دی اپنے دل وچ بغض نہ رکھیا کر او دی وجہ کی ابو بکر بیٹھے سن میرے آقا کریم نے فرمایا ابو بکر تیرے دل دیا کوئی تراک تمنا من بول حضور دی بارگاہ چ ابو بکر کہندے سونیا میری پہلی تمنا اے دے آقا مال میرا ہوے دین تیرا ہوے آقا دوجی تمنا اے دے مصطفیٰ بیٹی میری ہوے او بیوی تیری ہوے حضور نے فرمایا تیجی تمنا سونیا آقا میری ہوے تے مخ تیرا ہوے او ابو بکر دی گل کر توجہ کرا او ابو بکر کون ہے پہلا خلیفہ کون ہے بولو ایک بار پھر بولو کون ہے بولو خلیفہ عمر پاک نے دوجا خلیفہ کون عمر پاک دوجا خلیفہ عثمان غنی مولا علی دی شان بڑی ہے بڑی شان ہے لیکن صحابہ دی بھی شان اپنی ہے تے سائیں دے گھر والے دی بھی شان اپنی عبداللہ بن عمر فاروق اعظم یعنی خلیفہ دوم دا بیٹا اے دو میں کھیڑ دے پہن کی کر دے پہن بڑا بندہ کیا تھکا نہیں ہو بولے کی کر دے پہن کھیڑ دے پہن کھیڑ دیاں واری آگئی حسین ابن علی تے عبداللہ بن عمر کہنے لگے حسین میری واری دیو خاموشی بھائی خاموشی بہت شکریہ حسین پاک فرمان لگے توجہ کرنا عبداللہ بن عمر کہنے لگے کہ حسین میری واری دیو حضرت فاروق اعظم دا بیٹا کہنا میری واری دیو تو حسین پاک فرمان دین اور نوکر دا پتر ہو کے ساتھ واری منگ دا پھر سمجھو حسین ابن علی فرمان لگے نوکر دا پتر ہو کے ساتھ واری منگ دا ایک گل سنی عبداللہ بن عمر نے بچے سن گل نو سمجھ نہ سکے ٹردے اپنے بابا فاروق اعظم دی بارگاہ پہنچے اب آپ اس وقت توجہ چاہنا حضور فرماندے کہ عمر فاروق کو یا بندہ نہیں فرما عمر فاروق دے رستے تے کدی شیطان نہیں آ سکدا فرما عمر فاروق دے رستے تے کدی شیطان نہیں آ سکدا اگر عمر فاروق دے رستے تے کدی شیطان نہیں آ سکدا تے جس محفل دے اندر عمر دا نام لیا جاوے اوتھے بھی شیطان کبھی نہیں آ سکدا بڑی مہربانی کر کے سبحان اللہ حضرت فاروق اعظم دا سکا بیٹا عبداللہ بن عمر ٹردے اپنے بابا فاروق اعظم دی بارگاہ پہنچے عرض کیتی بابا جان تخت کیندا فرمایا ساڈا حضور تاج کیندا فرمایا ساڈا مصلی کیندا فرمایا ساڈا عرض کیتی علی دے بیٹے نے اج بڑے بازار وچ مینوں فرمایا کہ تو بھی ساڈا غلام ہے تیرا پیو فاروق اعظم بھی ساڈا غلام ہے فاروق اعظم فرمان لگا جلدی کر حسین بادشاہ دی بارگاہ جا لکھوا کے لے بولو یار بڑی مہربانی ہے سبحان اللہ آپ نے فرمایا جلدی کر جا لکھوا کے لیا حضرت فاروق اعظم نے بیٹا لکھوا کے لیا فاروق اعظم نے فرمایا بیٹا جب میں دنیا تو ڈر جاواں اے پرچی رکھی میرے کفن دے اندر تاکہ فرشتے کہن عمر مر ربا کا میں کہاں گا حسین دی غلامی دی پرچی لے کے آئے اچھی بات نہ سبحان گلی نگر تسی آکھو ابو بکر گلی نگر ہاتھ چاہ کے سارے گلی نگر ہون میں کہاں گا ہر گلی ہر نگر تس آکھنا ہے جناب عمر ایک بار پھر گلی نگر گلی نگر ہر گلی ہر نگر جناب عمر ہر گلی ہر نگر توجہ کرے فاروق اعظم فرمان لگا بیٹا اس پرچی نے رکھنا میرے کفن دے اندر تاکہ فرشتے کہنے مر ربوں کا میں کہاں گا حسین دی غلامی دی پرچی لے کے آیا فرشتے کہنے کے ماں دینوں کا میں کہاں گا حسین دی غلامی دی پرچی زید میرے بعد دیکھی فرشتے کہنے کے ماں کنت تکون فی حق حاضر رجل میں کہاں گا حسین دی غلامی دی پرچی اے فاروق اعظم نے ایک گل کر کے دسیا اسی حسین دے دشمن نہیں بلکہ اسی حسین دے آج بھی غلام اسی حسین ایک کرے کیا سبحان اللہ توجہ گل آخری تو گل میری موک گئی حضور فرماندے نے میری آل نال پیار کریا کی کریا بولی اچھی بات ہے کی کریا پیار حضور فرماندے نے مم مات علی حب آل محمد مات مؤمنا فرمایا جڑا میری آل نال پیار کردا ہویا مریا او مومن مرسی ومم مات علی حب آل محمد مات شہیدا
جڑا میری آل نال پیار کردا ہویا مرسی او شہید مرسی تے شہید اگے قبلہ فرما رہے سن توجہ کرنا شہید پتہ کون ہے شہید نو اللہ دا قرآن کہندا ہے او کی ہے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات اللہ فرماندا ہے کہ جڑے اللہ دی راہ دے اندر قتل کیتے جاویں اللہ فرماندا ولا تقولوا انہاں نو نہ آکھو کی کہ او اموات مر گئے او کی ہو گئے نہ آکھو یا اللہ کیوں فرمایا بل احیاء او زندہ نے ولکن لا تشعرون لیکن اساں تانوں عقل نہیں دیتا کہ تسی سمجھو کہ او کینج زندہ نے اچھا ایتھے حکم ہے کہ نہ آکھو چوتھا پارا لیاؤ قرآن میں بھی کھانا قرآن شبینے واسطے نہیں قرآن عقیدے واسطے ہے توجہ کرنا توجہ ہاں لیا پتر لیا زندہ باد آئندہ بندے ہونے چاہتے ہیں کریا کھو سبحان اللہ قرآن پاک دا چوتھا پارا ایت کریمہ کی یہ ولا تو بہ جا بیٹا بچے اگر ایس بیٹی دا نکاح کیتا نا او دے سر تے سایہ کر ساں بھی چلو دین و قرآن دے سارے کر چھڑی تے اس قرآن تے میں گھٹا پہ دے ویسے کدی چاہیا ہی سمجھ آ رہی لڑائی ہو گئی ڈیرے بنائے جناب پنچایتاں بھگتائیاں اوتھے قرآن فلانے دی میں جھولی وچ پایا جو فلانے دی جھولی وچ میں کہا حسین قرآن جھولی وچ نہیں پایا نیزے دی نوک تے بھی قرآن سنایا ہاں حسین نے قرآن پڑھا حسین نے قرآن نو کے نیزہ پر پڑھا حسین نے قرآن نو کے نیزہ پر پڑھا حسین نے قرآن نو کے نیزہ پر نہ بھول گیا نہ تھک گیا بس دیکھدا پیا کہ بندے میری گل ور کتنی توجہ کر کے بیٹھے پڑھا حسین نے قرآن نو کے نیزہ پر یزید سوچ میں پڑ گیا پھر کٹا کیا ہے یزید سوچ میں پڑ گیا پھر کٹا کیا ہے بہرحال توجہ کرنا خودی کا فلسفہ دارین کو سمجھا کے لو سمجھا کے چلو خودی کا فلسفہ دارین کو سمجھا کے چلو ہر حال میں حق کا پیغام سنا کے چلو اباب ذوقار توجہ کرنا خودی کا فلسفہ دارین کو سمجھا کے چلو ہر حال میں حق کا پیغام سنا کے چلو عقیدہ مذہب یہ کب ضروری ہے انسانیت کے لیے حسینیت تو یہ ہے کہ سر کٹ بھی جائے مگر سر اٹھا کے چلو اسی قرآن رکھ دیتا ہے صرف شبینیاں واسطے قسمہ چاون واسطے سوما واسطے لیکن توجہ کرا میری گال بڑی دور چلی جائے گی حضرت جناب مصطفیٰ کریم دے غلاموں چوتھا پارا قرآن کہنا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا فرمایا کہ اللہ دی راہ وچ قتل کیتے جاویں پیچھے کی آئی کہ آنکھوں نہ کی نہ کرو پھر بولو کی نہ کرو آنکھوں نہ ایتھے اللہ فرما رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فرمایا سوچو بھی نہ کیوں مار گئے بولو سبحان اللہ یقین کرو بلانو روامن دعامن تو ہٹ کے جرت اور شجاعت کا پیغام دیتا جانا کہ حسین نے کینج لڑیا اکبر کنج جا کے لڑے جناب اونا محمد کنج جا کے لڑے اباب ذوقار اے جرت استقامت دا پیغام دیتا جانا آج ہر گھر دے اندر جناب اکبر دا توجہ کرنا پیغام ہوتا آج جناب اونا محمد دا پیغام دیتا جانا آؤ اس مشن نو چھوڑو اس مشن تے عمل کرو حسین پاک کو یزیدیوں نے کہا حسین بیعت کر لو کھانا مل جائے گا حسین بیعت کر لو پانی مل جائے گا حسین بیعت کر لو سب کچھ مل جائے گا آپ نے فرمایا میں حسین علی کا بیٹا ہوں نبی کا نواسا ہوں میری رگوں کے اندر زہرا پاک کا دودھ ہے فرمایا یہ جو میری گردن ہے یہ کٹ تو سکتی ہے لیکن کسی کمینے آگے کبھی جھک نہیں سکتی یہ پیغام ہے یہ مشن حسین واقعہ کربلا کا یہ مقصد ہے یہ مقصد نہیں ہے کہ جناب قوم دیا کوکاں کو ڈھا کے ٹور جاؤ پھر ساڈی قوم دا اللہ بھی حافظ ہے اللہ حافظ ہے حقیقت بلا کیوں ساڈے بندے مولوی ہو سدن کہ جڑا آکھے بھائی مولوی دی بھائی سور چنگی ہے اے جڑی ساڈی سور ہے نا اے سان بے سوریاں کر چھڑیا 60,000 لون والے مولوی تو کدی سوال کر کے دیکھو جواب دے جاوے تو میں فون کرے ان پوچھو بھی مسئلہ باب فدا کی ان پوچھو کہ جناب ابو بکر دی خلافت بارے کی دلائل ہے ان کو نہیں پتا او دی وجہ کی 4 کشتاں رٹ کے بندے ٹکر نو جناب دھکا لایا ہے آؤ اپنے علماء نال پیار کر تینوں مسئلہ چاہیے ہوے فتوی تینوں چاہیے تو مدرسے جانا مدرسے جانا اے تواڈے نزدیک محدث اعظم میں اس پاس جامع محمدی شریف ہے تانوں جدوں بھی مسئلہ اور فتوی دی ضرورت پے گی تانوں عالم ملن گے جدوں 60,000 دیندے اودوں عالم کیوں نہیں سمجھے مسلح تے بھی مولوی عالم منبر تے بھی مولوی عالم اور توجہ کرنا ہے حالات ایسے بھی آ رہے ہیں ہن ساڈے بندے او دے پیچھے بھی نماز پڑھ لیندے نے سجی داڑھی کٹانی ہوندی میں حقیقت بات کر رہا ہوں اور حضور دا فرمان سرکار فرمائے کہ وقت ایسا آئے گا مسجدوں کے اندر امام نہیں ملیں گے
امام نہیں ملیں گے تو مطلب کی انہوں پتہ ہی نہیں ہونا بھی حقیقت کی ہے، شریعت کی ہے، فقہ کی ہے، منطق کی ہے، فلسفہ کی ہے. انہوں جناب مرضی دا دین دسی رکھنا ہے بھی چلو روٹی پانی ٹوری ہے تو ٹوری رہے. لیکن آؤ سب سے بہترین جہاد یہ ہے کہ کسی جابر کے سامنے کلمہ حق کہنا. کسی جابر کے سامنے میری گل بڑی دور چلی گئی، میں کس تو گل چوری آئی. وَمَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ شَہِیدًا. حضور فرماتے ہیں جنہا میری آل بیت تہار نہ محبت کرے مرے گا، فرمایا وہ شہید مرے گا. تو قرآن کہندہ ہے شہید زندہ ہے. جڑا شہید ہویا ہے وہ زندہ ہے، جڑا شہید نہ پیار کرے وہ زندہ ہے. سمجھ آ رہی؟ اس واسطے آؤ پیغام یہی ہے، حسین پاک نے سب کچھ قربان کیتا ہے. جناب اکبر، اصغر، اون محمد، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، اے مولا علی دے پتر ہیں، میدان کربلا میں شہید ہوئے. ابو بکر بن علی، عمر بن علی، کوئی مورک پھڑ کے تو میرے کو لے آئے. ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، اے مولا علی دے بیٹے ہیں تے اے میدان کربلا میں شہید ہوئے. دشمنہ دے نامہ تے کدی نہ رکھی دے. اب بولو تو صحیح. آج تھوڑے وچ کو بندہ بیٹھا جڑا کہ بھی میرا نام یزید ہے، بندے آکھنا ہو بے شمار باہر ٹنگی ایتھے کی کرنا ہے. اس واسطے دشمنہ دے نام ہوتے کدی نام نہیں رکھے جاندے، نام او دے نام تے رکھے جاندے جے دے نال جان تو ود کے بھی پیار ہوئے. سب کچھ حسین قربان کیتا. تقریر میری موقعی پیغام ضرور میں دینا چاہنا. سب کچھ حسین قربان کیتا. بچایا کیے اقتدار، پیسہ، دولت، شہرت، نام، سٹیٹس، معیار کچھ بھی نہیں بچایا. بچایا کیے اللہ دا قرآن، نبی دی شریعت، 5 ٹائم دی نماز. سیانے بندے بیٹھے ہو، بیٹا سمجھو، خطیب سمجھو، نبی دے دین دا نوکر سمجھو. جتنے مت میں نے میری گال دی ون ضرور کر کے تے اٹھ کے پلے پا گال پا کے مڑ جوے. سب کچھ حسین قربان کیتا ہے. بچایا کیے رب دا قرآن، نبی دی شریعت، 5 ٹائم دی نماز. اسی طرح شیعہ تو دور ہیں کہ کوئی نہ آئے نا. اپنا اپنا گربان سارا بیکھنا. میں اپنے آپ شامل کر اس گال میں. اسی قرآن کدی پڑھے مدت ہوگی کدی اسی اپنے بچے نو قرآن بچے نو اسی سکول بھیجنا ہوئے نا. وہ ساڑھے خانے وال دے علامہ صاحب ہیں عبد الحمید چشتی صاحب، وہ فرماندے اندر بھی ماں پیو رل کے تے بچے نو سکول واسطے پینٹ بشٹ پیک کردا ہے. بیٹا پینسل ہے؟ ہاں جی بالکل ہے. آپ کے پاس جی ریزر ہے؟ ہاں جی بالکل. شارپنر ہے؟ جی ہاں جی. فلاں بک ہے؟ ہاں جی. سب کچھ بیٹا مکمل ہے. یہ آپ کے کھانے والا جناب ٹفن بھی ہے. تے مسیتے جدوں اسی گلنا ہوندا ہے بھاویں اکھی تے گڈو لگے نا سینے بھی جا مسیتے بھی جا کے منہ دھو لویں. غلط گل تو نہیں کردا پیا. اس واسطے اے او چیزیں کہ جڑیاں مولوی بیان نہیں کردے بھی سانو اس قوم دوبارہ کوئی نہیں سدنا. تے سدنا روٹی اللہ رسول دینی تسی نہ سجے اس تو وڈی تسی مین سزا نہیں دے سکدے. کیونکہ اے منبر تے اے دے کچھ تقاضے نے تے کچھ حق دا بھی پیغام دینا چاہیے نا. قرآن نال پیار کر، نبی دی شریعت نال پیار کر. جڑا بندہ کہندا نا بھی یار رزق وچ بڑی بے برکتی ہے، اولاد ڈھیر ساری ہے پر آنکھیں نہیں لگدی. میں تھانوں چیلنج کر کے کہہ رہے ہیں اور میں جا رہا بات کر کے گل کی کر رہا. 5 ٹائم دی نماز شروع کر دے. ہر نماز دے نال سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تسبیح مکمل کر. اور جدوں تینوں فرصت ملے تیرے کول آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ اضافی ٹائم ہوئے، ہر روز آدھا پارا قرآن مجید پڑھ. نہیں ہوندا تے اپنے استاد کول سکھ. کیوں؟ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. فرمایا تواڈے وچوں بہترین وہ بندہ ہے جڑا پہلے قرآن سکھے موڑ سکھاوے. مطلب کہ یہ سکھن والا بھی چنگا ہے. تو جے بندہ گھر ستا رہے تے آکھے بھی یار ساڈے مولوی سان کدی دسیا ہی نہیں جی. مسجد اساں اولے جنا جلے خطبہ ہو رہا ہوندا دوجی بانگ شروع ہوندی تے اسی اولے جناب بائیاں جناب چھکدے تے مسجد نو وڑدے ہاں. میری گل یاد رکھیا جدوں جمعے دی پہلی اذان ہو جاندی نا، جمعے دی اے گل یاد کر، جمعے دی پہلی اذان مسجد دے دروازے اوتے ایک فرشتہ آ کے کھڑا ہو جاندا. 2 فرشتہ کھڑے انہاں کول ایک رجسٹر ہوندا. انہوں دفتر کتاباں وچ لفظ ملدا ہے کہ دفتر رجسٹر. او دے اندر او ہر آن والے دا نام لکھ دے. کی کردے بولو؟ ہر آن والے. تے جدوں دوجی اذان شروع ہو جاندی او ہر شے ٹھپ کے کڈا کرم والا مولوی ہوندا بیٹھ کے خطبہ سن دے. فرشتے خطبہ سن دے تے اسی مسجد تے ہی اولے جانے دے فرشتے بھی ہر شے ٹھپ کے بیٹھ رہندے. مڑ ساڈا نام لکھیتا ہن نماز ہوئی کہ ٹکرا سچا حسینی بن. قرآن مجید کی تلاوت کر، ایک ہفتہ کر کے ویکھو رب دی بارگاہ جھک جا. یا اللہ میں گناہگار بدکار خطا کار سیاکار، میرے اللہ تیرے تو علاوہ تک کو معاف کرنے والا نہیں. او کعبے دے اندر ایک بندہ طواف کر سی. اجازت ہے گل کر جاواں؟
بندہ طواف کعبہ کر رہا سی تے او جناب لبیک اللہم لبیک چکر کٹ میرے وال ویکھیا کوئی ڈسٹربنس تے نہیں تھکے شکے تے نہیں نا ماشاءاللہ بہت شکریہ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے او چکر کٹا سا کہ لبیک اللہم لبیک 7 چکر کٹے اتو جواب آیا لا لبیک اس پھر آکھیا لبیک اللہم لبیک پھر جواب آیا لا لبیک انہیں پھر آکھیا قریب ایک اللہ دا ولی کھڑا سے اس آکھیا بختانا تو آنا لبیک اودو جواب ہوندا لا لبیک اس آکھیا میں 7 سال ہو گئے نا یار میرا جدوں طواف کعبہ مکمل ہوندا ہے نا یعنی حج دے اراکین مکمل ہون دا ٹائم ہوندا ہے اے جواب ہوندا لا لبیک اس آکھیا تے موڑ تو ہر سال ہوندا کیوں ہے اس آکھیا اس بوئے تے منے بوआ بھی تے کوئی نہیں نا اس بوئے تو منے تا بوआ بھی کونی اللہ کریم دے رحمت نو یقین کرو جو شاہ میں جدو کتاب پڑھی ہے نا رات 2 بجے میں کتاب پڑھی تو میں کیا واہ 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 کمال ہو گئی اللہ کریم نے فرمایا میرے بندے اس بندے نو کہہ دے تیری اے بھی حج قبول ہے تیریاں 17 سالہ دی بھی حج قبول ہے او دی وجہ کی ہے اگرچہ تو ہر سال ہوندا رہے لیکن تو ساڈی رحمت تو مایوس نہیں ہویا جڑا ساڈی رحمت تو مایوس نہیں ہوندا ایک آنسو دی گرا دے اسی سارے گناہاں نو معاف فرما اللہ شکریہ جی یا رسول اللہ بہت مہربانی رب دی بارگاہ جھک کے ویکھ اللہ نو اپنے بندے دی توبہ دا انتظار ہوندا ہے اللہ نو اپنے بندے دی توبہ دا انتظار ہوندا ہے اپنے علماء کول جایا کرو مسئلے مسائل پوچھا کرو دین سیکھیا کرو قرآن سیکھیا کرو اگر تسی آج خود دین نہیں نہ سیکھو گے میری گل لکھ لو یاد کر لو اگر آج تسی دین نہیں سیکھو گے اپنے بیٹے میں تسی دین نہیں سکھا سکو گے رزلٹ کی ہوئے گا میں دنیا تو چلل جاواں گا جدوں میں اپنے بچے نو دین سکھایا ہی نہیں انہوں پاکی پریتی سکھائی نہیں انہوں جناب بندے نو نپاکی آ جاوے یعنی جو تسی پڑھے لکھے لوگ بیٹھے میں جڑی گل کر رہا نپاکی آ جائے غسل کیا نہیں کرنا ہے اپنی زوجہ کو انسان اٹھ کے آوے او غسل کی نہ کرنا ہے اے او چیزیں جنہیں سکھن والے کیونکہ اگر بندہ صحیح طرح پاک نہ ہوے کھانا پینا بھی حرام ہوندا ہے تو جب بندے نو طریقہ ہی کوئی نہ ہوے پاکی حاصل کرن دا جی سارا دن بندہ ناپاک ٹریا پھر زمین بھی لعنت کر دی سمجھ آ رہی اے او چیزیں سکھو جدوں اسا خود نہیں سکھنا اولاد نو کی سکھانا ہے تے جدوں پھر اسی ٹر جاواں گے جدوں اسا اپنے سکیاں واسطے دعا نہیں کرنی ساڈے واسطے کسے کرنی کوئی نہیں نہ کرنی اس واسطے اے میرا جناب نو اشارہ سی میسج آئی گل وہی ہوندی کہ جڑی بندے نو سنا دو تو سمجھ آویں اے تے کوئی نہ بھی کھوپڑی کھول کے گل وچ فٹ کر کے جانی دی ڈباں میں طرح اس واسطے زندگیاں ختم ہو گئیں قلم ٹوٹ گئے تیرے او صاف کے کباب بھی پورا نہ ہوا دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا میرے حسین تو نے مرنے کو بھی جینا بنا دیا آؤ مسجد آباد کرو اے مسجد ماشاءاللہ